ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ گراں قدر بزرگان کرام، قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ زندگی کے ہر اس پہلو میں جہاں کہیں آپ کو کوئی مثال چاہیے ہو تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین مثال ہے۔ آپ کی سیرت کے بیشتر پہلوؤں کو ہم نے بڑی تفصیل سے سنا، انہی میں سے ایک اہم پہلو جو اس دور میں ہر انسان کی زندگی کے لیے سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس سے واقفیت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت والد کیا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے، انسان کے لیے ایک خاندانی زندگی بنائی، اور اس کی نشو و نما کے لیے رب نے ہر انسان کے لیے ایک جوڑا بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت پیدا فرمائی، وَحَفَدَةً، اور پھر اولاد کی اولاد جو دادا یا نانا کے نزدیک انتہائی محبوب ہوتی ہے، وہ بھی دراصل انسان کی
بنیادی ذمہ داریوں کے تحت آتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے ایک اہم نمونہ اس لیے ہے کہ آپ نے اس دور کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ ایسا بہترین اور شاندار رویہ اپنایا کہ جس دور میں صرف بیٹے کی اہمیت جانا جاتا تھا، بیٹی کو ایک غم کا بار سمجھا جاتا تھا، ایک بوجھ سمجھا جاتا، ایک مصیبت سمجھا جاتا، معاشرے میں شرمندگی کا مقام سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی سوچ کا دھارا موڑ دیا صرف اپنے اخلاق اور کردار سے۔ یعنی وقت ایسا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کا نقشہ قرآن میں کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب کسی بندے کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی اور دائی اس پیدائش کے مرحلے کو دیکھ رہی ہوتی، والد گھر کے باہر انتظار میں کھڑا ہوتا، تو اس کو بتلایا جاتا کہ مبارک ہو تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ قَضِيمٌ، اور وہ شدید شرمندگی کا شکار ہوتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس کو اس بات کا غم کھایا جاتا کہ اب میں خاندان اور قوم اور کنبے قبیلے کو کیسے بتلاؤں گا کہ میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور پھر اسی معاشرے کے اندر اس قدر سخت دل اور پتھر دل اور شقی القلب لوگ تھے کہ جن کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اسی وقت سے اس چیز کا منصوبہ بنانا شروع کر دیتے کہ کسی طرح میں اس سے جان چھڑوا لوں، اور جان چھڑوانے کا ان کے ہاں طریقہ یہ ہوتا کہ وہ اپنی اسی بیٹی کو جو انہی کے نطفے سے پیدا ہوئی، جو انہی کے گھر میں پیدا ہوئی، جو انہی کی اولاد تھی، جو حق حلال طریقے سے رب نے ان کو دی تھی، اسی اولاد کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، اس کے لیے موت کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل قیامت کے دن رب نے جن معاملات کا حساب کرنا ہے اس میں اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ زندہ دفنائی ہوئی بچی کو رب کھڑا کرے گا، پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہارا غصہ کیا تھا، تمہارا غم کیا تھا، تمہارا یہ جرم کیا تھا جس بنا پر تمہارے والد نے تمہیں دنیا میں زمین میں زندہ گاڑ دیا۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بہترین والد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انی لکم بمنزلۃ الوالد، میں ساری امت کے لیے ان کے والد کی جگہ پر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے شفقت کا، رحمت کا، محبت کا وہ بہترین نمونہ تھے جو والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ ساری امت کے لیے ایسے شفیق اور مہربان تھے۔ لیکن پھر ایک ایسی شخصیت کی ہم اپنی اولاد کو دیکھیں، ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ معاشرے میں بہترین کردار کا حامل ہوتا ہے، وہ بڑا مہربان، ہر ایک کا خیال کرنے والا، لیکن اس کے گھر میں اسی کی بچیاں، اسی کے بچے وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو اپنے گھر سے کوئی شغف اور لگاؤ نہیں ہوتا۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، بحیثیت والد آپ نے اپنا کردار کیسے پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 11 شادیاں ہوئیں، آپ نے 11 خواتین سے نکاح کیا، آپ کی وفات کے وقت 9 خواتین ازواج مطہرات زندہ تھیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اولاد عطا فرمائی، جن میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ قاسم سب سے پہلے آپ کے پیدا ہونے والے بیٹے تھے، اور پھر عبداللہ، اور پھر حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت ماریہ قبطیہ سے عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، ان کا نام ابراہیم تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد اولاد یعنی لڑکے وہ
بلوغت سے پہلے ہی اس دنیا سے اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ رخصت ہوئے، اور 4 بیٹیاں انہوں نے جوانی میں قدم رکھا، شادیاں ہوئیں، اور پھر اپنی زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں آپ کی تمام اولاد فوت ہوئی سوائے حضرت فاطمہ کے، اور پھر ایک نواسی حضرت زینب کی بیٹی امامہ تھیں، ایک نواسے حضرت حسن اور حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور محسن بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت فاطمہ کی بطن سے پیدا ہونے والے حضرت حسین کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے، صرف حضرت فاطمہ آپ کے بعد فوت ہوئیں۔ یہ سارا نقشہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا، پھر آپ کے نواسوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان اولاد کے ساتھ وہ رویہ، اسلوب، طریقہ تربیت کا، محبت کا، تعلیم کا اپنایا جو اس دور کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ کس اعتبار سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک والد کی طرح اپنی اولاد کے ساتھ ایک بہترین شفقت کرنے والے والد تھے، بڑی محبت کرنے والے، اور خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ آپ نے محبت اس دور میں کر کے دکھلائی کہ جس دور میں بیٹیوں سے محبت کرنے والا شرمندگی کا مقام اپنے معاشرے کے اندر رکھتا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان میں سے آپ نے حضرت زینب کی شادی کروائی ابو العاص کے ساتھ، اور یہ اسلام سے قبل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ان کی بیٹی حضرت زینب کی شادی ابو العاص کے ساتھ ہوئی، اور پھر رقیہ اور ام کلثوم کی یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ ہوئی، اور حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ اس میں بنیادی چیز سب سے پہلی کسی بھی والد کی اپنے اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا ایک اعلیٰ معیار اس امت کو دکھلایا کہ اس سے زیادہ محبت کوئی کسی کے لیے نہیں دکھلا سکتا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے دیکھا کہ فاطمہ چلی آ رہی ہیں، اور وہ ایسے چلتی تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ وہ تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، آپ آگے بڑھے، فاطمہ کو بوسہ دیا، آپ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے انتہائی محبت کرنے والا پایا، اور پھر وہ آپ اس قدر محبت کیا کرتے، اس محبت کا اظہار ایسے کیا کرتے کہ جب کبھی آپ جنگ کے لیے جاتے، جہاد کے لیے نکلتے، واپس آتے تو اپنی بیویوں کے گھروں میں جانے سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے اور جا کر ان کا حال احوال پوچھتے اور ان کے بچوں سے مل کر پھر اپنے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ اور پھر اس محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹتی۔ وہ محبت اس قدر بلند تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن خبر یہ آئی، بعض روایات میں ہے کہ خود حضرت علی نے آپ سے اجازت طلب کی کہ میں ہشام کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابو جہل کی بیٹی سے۔ بعض روایات میں ہے کہ بنو ہشام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا، لوگو میں حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی حرام کو حلال کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میری بیٹی فاطمہ کو یہ چیز فتنے میں مبتلا کر دے گی، ہوا بضعۃ منی، اور وہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اس کو غصے میں مبتلا کیا، جس نے اس کو غم میں مبتلا کیا، گویا اس نے مجھے غصے میں مبتلا کیا، فمن احبها فقد احبنی، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں ایک گھر کے اندر جمع ہو جائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو انہوں نے اپنے اس ارادے سے
رجوع کر لیا اور پھر وہ نکاح نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی معمولی سی وہ تکلیف آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور محبت اس قدر بلا کی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کے اولاد کے ساتھ بھی بڑی محبت کیا کرتے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے چھوٹے بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں ایک دن آپ کے ساتھ روانہ ہوا آپ کے گھر سے، تو آپ میرے سے کوئی بات نہیں کہہ رہے تھے، نہ میں نے آپ سے بات کی، یہاں تک کہ اب بنو قینقاع کے بازار میں گئے۔ اس بازار سے اب واپس پلٹے، حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے، اور آپ نے وہاں پہ جا کے فرمایا اثم لکا، اثم لکا، وہ چھوٹو کہاں ہے؟ لکا عربی میں چھوٹے بچے کو پیار کے ساتھ، جس طرح ہم چھوٹے کو چھوٹو کہتے ہیں، اس طرح کا یہ لفظ ہے کہ وہ چھوٹو کہاں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم پڑا کہ آپ حضرت حسن کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ فاطمہ ان کو نہلا دھلا رہی ہیں۔ پھر ہم انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر اپنے گھر سے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ نے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا، حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے ساتھ لپٹ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ لپٹے، آپ نے ان کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا، اس قدر محبت کا اظہار کیا کہ آپ نے آخر میں محبت کی انتہا کو پہنچتے ہوئے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہ، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور یا اللہ تو ہر اس شخص سے محبت کر جو حسن سے محبت کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی یہ بات میرے دل میں ایسی بیٹھی کہ اس دن کے بعد سے مجھے حسن سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہیں تھا۔ پھر اسی طرح حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، آپ ایک کھانے کی دعوت کو جا رہے تھے، استقبل من الناس، چلتے چلتے آپ لوگوں سے آگے نکلے، وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے جن میں حضرت حسین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے، حضرت حسن کے چھوٹے بھائی، بچوں میں کھیل رہے تھے۔ آپ ان کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کائنات کے امام لوگوں کے اندر موجود ہیں، لوگ آپ کے انتظار میں استقبال کے لیے نکلے ہیں، اور آپ باقاعدہ ایک دعوت پر جا رہے ہیں، لیکن آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اپنے اس اولاد کی، اپنے اس نواسے کی محبت میں لوگوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں۔ وہ بچہ آپ کے آگے آگے بھاگ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حسین کو آپ نے گدی سے پکڑا، پچھلی گردن سے پکڑا، اور پھر آپ نے ان کا رخ مبارک اپنے چہرے کی جانب کیا، اور پھر آپ ان کے منہ پر بوسہ دینے لگے، وَهُوَ يُقَبِّلُهُ، اور آپ اس کو مسلسل بوسے دے رہے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین نواسوں میں سے ایک بہترین نواسا ہے۔ اور یہ کمال محبت ایسی ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت ایک ایسے انداز میں کرتے کہ جس میں بچے کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، بچے کو یہ لگے کہ والد ڈنڈے کے زور پر مجھے نماز پڑھانے لے کر جاتا ہے، مسجد میں لے کر جاتا ہے، نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول یہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے، ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین دونوں تھے، آپ تشریف لائے، مصلی پر کھڑے ہوئے، آپ نے نماز شروع کی اور آپ نے اپنے دونوں بچوں کو نیچے بٹھا دیا، آپ سجدے میں گئے، حسن کود کر آپ کے کمر پر آ بیٹھے، پھر اسی طرح حضرت حسین بھی کود کر آپ کی کمر پر چڑھ جاتے، آپ کو سجدے سے سر اٹھائے ہوئے کافی دیر ہو گئی، یعنی آپ سجدے میں پڑے رہے، صحابہ کرام کو خدشہ لاحق ہوا کہ اتنی دیر ہو گئی آپ نے سر نہیں اٹھایا، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا کہ کیا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی کمر پر دونوں بچے چڑھے ہوئے اور آپ اس وجہ سے نہیں اٹھ رہے۔ پھر کافی دیر کے بعد جب وہ آپ کی کمر سے اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی، نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے تو خود سر اٹھا کر دیکھا تو باقیوں کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک سجدے میں بہت دیر لگائی، ہمیں کسی حادثے کا ڈر ہوا یا ہم نے سوچا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟
فرمایا نہیں، نہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، نہ کوئی حادثہ پیش آیا، لیکن مجھ پر یہ میرے 2 بچے چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے اپنی سواری بنایا ہوا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی حاجت پوری ہونے سے پہلے میں ان کو تنگ کروں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے ساتھ یہ محبت اس وجہ سے کہ ان کا اس مسجد اور اس مسجد کے ماحول اور نماز اور اس سے ایک لگاؤ پیدا ہو، اس کو وہ اپنی نظروں سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کے ساتھ ایک شغف پیدا ہو کہ جب وہ اس نماز کی عمر کو پہنچیں تو مسجد میں آنے سے ان کے دل کے اندر کسی قسم کی تنگی محسوس نہ ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ، اس کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے تو وہ آپ کے کندھے پر سوار تھی، آپ اسی طرح ان کو کندھے پر رکھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ جب سجدے میں رکوع میں جانے لگے تو اتار کر آپ نے نیچے بٹھایا، پھر آپ نے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھا کر پھر آپ نے دوبارہ امامہ کو دوران نماز اپنے کندھے پر واپس رکھ دیا، اور ساری نماز آپ نے اسی طرح پڑھائی، اور اسی کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، یہ محبت ہے، یہ کمال کی مہربانی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا ہے جو آپ نے بحیثیت والد، بطور والد اپنے بچوں کے ساتھ روا رکھی۔ اور کچھ شقی القلب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ ایسی محبت نہیں کر پاتے، جن میں سے ایک حضرت اقرع بن حابس، ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا، آپ اپنے نواسے کو مسلسل بوسے دیے جا رہے تھے، آپ کو حسن حسین سے بڑی محبت تھی۔ ایک موقع پر آپ سے جب لوگوں نے اس محبت کی انتہا کا پوچھا، آپ نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور دوسرے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں میری خوشبو کا حصہ ہے۔ بڑی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے۔ تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ ان کو بوسے دیے جا رہے ہیں اور میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بھی، مجھے یاد نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کو ایک بھی بوسہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی اللہ رحم نہیں فرماتا۔ بچوں پر رحم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل کے اندر رب نے رحمت رکھی ہوئی ہے، نرم دلی ہے، تم شفقت کرنے والے والد ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر دی بس اس کے بعد وہ جیسے مرضی گھومتے پھریں، ہمیں ان سے کوئی لگاؤ اور تعلق نہیں ہے۔ نہیں، تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اولاد کو یہ احساس ہو کہ والد ان سے محبت کرتا ہے۔ اور تربیت کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ ان کو دین سکھلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی، بلا کی محبت تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس محبت میں آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ ان کو نہ کبھی دین سکھلایا، نہ ان کو آخرت کا کوئی درس دیا، نہ ان کو دین سے متعلق کوئی بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دین سکھلایا کرتے۔ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا ہمیں کوئی ایسی بات بتلائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے سنی ہو اور آپ کے علاوہ کسی نے نہ سنی ہو۔ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تم اس وقت تک شک والی چیزوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ شک کے بغیر چیزوں کو نہ اپنا لو، یعنی مشتبہ چیزوں کے اندر کبھی بھی مت پڑو۔ یہ حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ابو سلمہ سے کہ فوت ہو جانے کے بعد بیوہ ہوئیں۔ ابو سلمہ کی اولاد حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی۔ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی گود میں تھا، سامنے کھانا آیا، کھانے میں ایک بچے کی طرح زور زور سے ہاتھ مارنے لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور درمیان سے کھانا اٹھا کر کھانے لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا، فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے، چھوٹا سا بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، آپ کی پرورش میں ہے، آپ کی بیوہ بیوی کا بیٹا ہے، یعنی پچھلے خاوند سے ہے، لیکن اب آپ کی پرورش میں ہے، آپ اس کی تعلیم اور تربیت ایسے فرما رہے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بچے سے کہتے ہیں یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر شروع کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ وہ چھوٹے سے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کے حضرت عباس چچا کے بیٹے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے، چھوٹے سے بچے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے سواری کے پیچھے بیٹھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا، وہ شاید 10 یا 12 سال کے بچے ہیں، لیکن آپ ان کو مخاطب کر کے ان کو عقیدہ سکھلا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے اللہ، اے بچے، جب بھی تو اللہ رب العزت کی حفاظت کرے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ رب کی حفاظت کیا ہے؟ اس کے حقوق کی ادائیگی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تجھے کسی سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، جب بھی تجھے کوئی تکلیف دے تو اس تکلیف کی دوری کے لیے رب کو پکار۔ اور وَاعْلَمْ، یہ بات یاد رکھو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے کو نقصان پہنچانا چاہیں، رب نے تیرے لیے وہ نقصان نہیں لکھا تو ساری دنیا مل کے بھی تجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کی یہ تربیت فرما رہے ہیں، اس کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اولاد کے معاملے میں تیسری اہم چیز ہوتی ہے رشتہ، ان کا نکاح، ان کی شادی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، یہ ایک معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی ہے۔ بیٹی کی شادی یا تو اس وقت تک لیٹ ہوتی رہتی ہے جب تک کہ کوئی ایسا رشتہ نہ مل جائے جو کروڑ پتی نہ ہو، جس کے پاس اپنا گھر ہو، بہترین نوکری ہو، اچھا کماتا ہو، ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی ہو، نہیں تو بیٹی گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی۔ اگر کسی طرح کسی کا کسی غریب کے ہاں رشتہ ہو جائے تو پھر بوجھ ہوتا ہے جہیز کا۔ وہ والدین مانگ مانگ کر، ہر ایک سے قرض لے لے کر، ان کے پاس میں نہیں ہوتا، قرض لے لے کر اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا بندوبست کرتے ہیں، تبھی ان کی معاشرے میں ناک بچ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کا اچھی جگہ پر رشتہ کرنا، اور خصوصاً بچیوں کا، یہ والد پر حق ہے۔ اور فرمایا ایسا والد جس کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا، پھر اس نے ان کو تربیت دی، اچھی تعلیم دی، اور پھر اچھی جگہ پر ان کا نکاح کیا، فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ من عال جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ گئیں، ان کا اس نے نکاح کر دیا، جاء یوم القیامہ انا وہو ہکذا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک حق ہے خصوصاً بیٹی کا کہ اس کا بہترین اچھی جگہ پر نکاح کیا جائے۔ اس میں ہمارے ہاں 2 صورتوں میں افراط و تفرید ہے، یا تو اچھی جگہ ڈھونڈنے کے لیے ہم بیٹی کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اور یا پھر جب ایسی جگہ مل جائے تو بیٹی کی رضامندی اس سے پوچھنا کوئی غرض نہیں ہے، اس سے جیسے ہم نے اس پر تھوپنا ہے تھوپ دیتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی ایک مصیبت جھیلتے ہوئے گزار دیتی ہے، صرف اپنے والد کا، اپنے خاندان کا ناک رکھنے کے لیے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ آپ نے ہونے والے داماد میں نہ مال دیکھا، نہ اپنے جہیز کی مصیبت اپنے سر پہ لی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کو دنیاوی حرص اور طمع اور لالچ پر زندہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے انصار نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے فاطمہ، جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، آپ تشریف لے جائیے، رشتہ مانگیے۔ حضرت علی تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا، جب مجھے انصار نے یہ بات کہی تو میں نے سوچا کہ میں رشتہ لینے جاؤں یا نہ جاؤں، تو میرے ذہن میں آیا بھائی تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لیس لک شیء، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کس منہ سے رشتہ کرنے جائے گا؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تربیت اور نگرانی میں تھے قبول اسلام سے لے کر، تو وہ خود ہی رشتہ مانگنے والے تھے، ان کا رشتہ مانگنے والا تو کوئی نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کس منہ سے جاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ رشتہ داروں کو ملانے والے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کی آپ بڑی ترغیب دینے والے ہیں، آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ سو حضرت علی تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابن ابی طالب کس حاجت سے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلا و مرحبا۔ پھر دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے پوچھا
علی تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا لیس لی شیئا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف اپنی قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد پر آیا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا علی کچھ دن پہلے میں نے تجھے ایک حطمی درہ دی تھی، وہ زرہ کدھر ہے؟ میں رسول اللہ وہ میرے پاس ہی ہے، اور اس کا ذکر انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ کوئی اتنی اہم چیز تو نہیں ہے کہ جس کو حق مہر میں دیا جائے۔ فرمایا رسول اللہ وہ تو میرے پاس ہے، فرمایا بس وہی دے دو، وہی حق مہر ہو گیا، اور اسی پر میں نے تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد فاطمہ کو مخاطب کیا، فرمایا میری بیٹی، میرے نزدیک جو تیرا حق تھا میں نے اپنے خاندان کے اپنے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے محبوب فرد سے تیرا نکاح کر کے تیرے حق میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والد اپنے تئیں سب سے بہترین رشتہ اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈے، لیکن اس کے لیے بنیاد، اس کے لیے ایک نمونہ دنیا یا مال و متاع نہیں ہے۔ خود حضرت علی کے مال و متاع کا حال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ اور علی نے آپ سے خادم کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں ایک خادم دے دیں تاکہ ہم بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، چلو خادم آ جائے تو گھر میں تھوڑی آسانی آ جائے گی، کام کاج وہ کر لیا کرے گا۔ حضرت علی پانی کھینچ کر لاتے تھے، انہوں نے کہا میرے سینے میں تکلیف شروع ہو گئی۔ حضرت فاطمہ گھر کے کام کیا کرتے تھے، آٹا گوندتی تھی، تو فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے، میں یہ سارے کام کرنے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم نہیں دیا۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے، وہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستروں میں جا رہے تھے، وہاں پر راوی نے حضرت فاطمہ اور علی کے بستر کا حال لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ ایک رضائی میں تھے، اور رضائی ایسی تھی کہ اگر میاں بیوی اس کو اپنے سر پر لے لیتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آ کر یہ نہیں بتلایا کہ علی تم باہر نکلو، فلاں جگہ جا کر کمائیاں کرو، اتنا پیسہ کماؤ، اپنے لیے تم بہترین چیزیں اختیار کرو، نہیں، ان کے بستر پر آئے، فرمایا اے علی اور میری بیٹی کیا میں تمہیں خادم سے بہترین چیز نہ بتلاؤں جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے آخرت میں بھی دے؟ فرمایا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ کہا جب بھی تم بستر پر آؤ، اور یہ مجھے جبریل امین نے بتلایا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ بہترین ہے اس سے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، چونکہ یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد کے حق میں سب سے زیادہ کمی یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی کمی ہے اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک دعا دعوت الوالد لولدہ، والد کی اپنی اولاد کے لیے کی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ ہماری زبان پہ بد دعائیں تو بہت ہیں کہ گھر میں بیٹی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے، بیٹا کچھ کر لے تو بد دعاؤں سے ہمارا منہ ہر وقت بھرا رہتا ہے، لیکن دعا کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ نہیں تھا۔ آپ ہمہ وقت اپنے نواسوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، بیٹی کی بیوی، اس کے شوہر داماد کے لیے ہمہ وقت آپ دعائیں کرتے رہتے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، ان کی نسلوں میں برکت کی دعا کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے کہ اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی خوشی کو دیکھنے کے لیے کہ ان کو ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی دعا ان کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت والدین کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں کی گئی رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ